بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسأل الصادقین عن صدقہم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 8 میں سورہ احزاب کی تفسیر سے پہلے 5 لائن کی تمہید فرماتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ وَالصُّحُفَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الْأَوَامِرِ وَالْأَحْكَامِ الْمُقَرِّبَةِ لِتَوْحِيدِنَا وَالْعِبَرِ وَالنَّوَاهِي الْمُبْعِدَةِ عَنِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ۔ اوپر میں آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، خصوصاً آپ سے بھی وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے پیغام کو امت تک پہنچانا، توحید کا درس دینا۔ مزید اس میں آ رہی کہ ہم نے ان پر کتابیں بھی نازل کی، ان پر سے مراد سارے انبیاء کرام، اور صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، صحیفے بھی نازل کیے۔ وہ کتابیں اور صحیفے مشتمل ہیں یا تھیں اوامر پر بھی، اوامر سمجھ رہے ہیں، پازیٹیو احکام، کرنا کیا ہے، اور ان احکام پر بھی المقربہ لتوحیدنا، جو ہماری توحید کے قریب کر دے، ایسے احکام ان میں موجود تھے۔ والعبر، عبرت کی جمع، اور عبرتیں بھی تھیں ان کتابوں میں۔ والنواہی، اور نگیٹو احکام کہ یہ نہیں کرنا، تو یہ بھی اسلام ہے۔ والنواہی، اور نواہی بھی تھے، وہ نواہی المبعدہ عن الکفر والضلال، جس کے نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کفر سے اور گمراہی سے دور ہو جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے، نہ کرنے کی وجہ سے کفر سے اور گمراہی سے دور ہو جاتے۔ اب ظاہر ہے جیسے شرک نہ کرو، تو شرک نہ کرو، بلکہ یوں کہیے، اور مطلب کرنے کی وجہ سے آپ کہیں کہ جس کا کہا کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، یہ جملہ بولیں آپ۔ جس کام کا ہم نے نہ کرنے کو حکم دیا، تو اس نہ کرنے پر عمل کرنے کی وجہ سے، امتثال امر، یعنی اللہ پاک نے جو نہیں کا حکم دیا اس کو بھی بجا لانا، کہ اللہ پاک نے کہا کہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک اعمال نہیں کرنا وغیرہ۔ تو کفر اور ضلال سے دور کرنے والے نواہی بھی موجود تھے اس میں۔ وَأَمَرْنَاهُمْ أَيْضًا، واہ، نیز ہم نے انبیاء کرام کو یہ حکم بھی دیا کہ بتبیین الاوامر والنواہی، کہ اپنی اپنی امتیوں کے سامنے ان کا ایکسپلین بھی کرو۔ یعنی یہ دیکھیے اس سے کیا ہے کہ کتاب صرف اس لیے نہیں کہ اللہ کی ہے اور امت کو دینا، نہیں، کتاب کے مواد کا علم بھی نبی کو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ابو الاعلیٰ مودودی نے ایک جملہ کہا تھا، نہیں بس اللہ کا وہ کلام تھا، ہم تک پہنچانا تھا، نبی نے یہ کام کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، ان کا کوئی اور بھومکا نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ لیکن غوث اعظم نے جو عقیدہ دیا رضی اللہ عنہ کہ بتبیین الاوامر والنواہی الی اممہم، وہ سارے انبیاء کرام ان اوامر اور نواہی احکام کو واضح بھی کریں، ایکسپلین بھی کریں اپنی اپنی امتیوں سے، واہ واہ، اور وتنبیہھا علیہم، اور ان تمام امتیوں پر جو تنبیہات بھی دیے ہیں ان کو بھی واضح کریں یا آگاہ کریں۔ لیتفتنوا علی فطرتہم التی جبلوا علیہا فی عالم الغیب، تاکہ وہ جان جائیں، اپنی ان فطرت پر آگاہ ہو جائیں جن فطرت پر ان کو پیدا کیا گیا ہے، یا جن فطرت پر وہ عالم عدم میں تھے۔ یعنی یہاں لا کر حکم دے رہا ہوں، میرے پاس تو تم موحد ہی تھے، اب اشارہ دیکھیں غوث پاک نے کیا اہم بات کہی کہ پوری دنیا کے انسان تو آنے کے بعد کر رہا ہے، نہیں تھا تو موحد تھا، کیا کر، اچھا اسی لیے
اب آخری راؤنڈ میں بھی موحد ہی رہے گا، اگرچہ وہ آخری راؤنڈ والی توحید قبول نہیں ہوگی۔ اب سمجھ میں، ابھی دیکھیے سمجھ میں، واقعی کل مولود یولد علی الفطرۃ اسلام، ہر بچہ اسلامی نیچر پہ پیدا ہوتا، مطلب رہتا ہے تب نہ ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ کیا موحد، موحد یعنی توحید پرست، توحید، موحد توحید پرست، اس کا پلورل ہے موحدین، یہ جماعت والے زیادہ یوز کرتے، آئی ایم ویری ویری موحد، وہ میں بہترین موحد ہوں۔ توحید اللہ کی وحدانیت کو نبی کے آئینے میں بیان کرنا، تب موحد پسند ہے، اور اگر صرف آپ اللہ کی بات کریں گے تو موحد نہیں ہے۔ وَلِيَتَمَيَّزَ عِنْدَهُمُ الْحَقِّ الْحَقِيقِ بِالْاتِّبَاعِ، اور وہ انبیاء کرام ان امتیوں کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے ممتاز ہو جائے وہ حق جس کی اتباع حق ہے، اور وہ باطل بھی ممتاز ہو جائے جس سے دور ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ان کتابوں میں موجود تھیں۔ یہ تمہید تھی غوث پاک کی آگے والی آیت کے لیے۔ کل ذالک، بولتے ہیں نا خیر، اردو میں بھی بولتے ہیں نا خیر، یہ تمام تمہید سننے کے بعد سنو، کیا کہنا ہے۔ غوث پاک ایک لفظ کو واضح کرنے کے لیے اتنی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ان تمام نبیوں سے وعدہ کیوں لیا، وجہ دیکھیں، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سبحانہ اپنے انبیاء اور رسل سے صلوات اللہ علیہم، واہ، اپنے انبیاء اور رسل سے آخرت میں احوال عباد کے تعلق سے سوال کرے۔ غوث پاک کے جملے کے ساتھ بول رہا ہوں، اللہ سبحانہ انبیاء اور رسل سے سوال کرے۔ یہیں سے عقیدہ ملا کہ انبیاء سے کیا سوال ہوگا، انبیاء سے کیا سوال ہوگا۔ اور وسیم، اچھا نام بھی وسیم ہی ہے اس کا بھی، یہ جو تو غوث پاک کی شان میں توہین کیا تھا وہی تھا نا وہ جماعت، ہاں۔ سوال کا جملہ دیکھیے غوث پاک بھی استعمال فرما رہے ہیں، لیکن اس نے اس طرح سے استعمال کیا تھا، چھوڑیں گے کیا ایسا، ہاں پکڑیں گے، اللہ اللہ استغفر اللہ معاذ۔ یہاں دیکھیے، تاکہ اللہ سبحانہ فی النشأۃ الاخری، آخرت میں سوال کرے، عن انبیائہ و رسلہ، اپنے تمام نبیوں سے اور تمام پیغمبروں سے صلوات اللہ علیہم، عن احوال العباد، بندوں کے احوال کے تعلق سے، کیا سوال، کیا الصادقین، کہ بندوں کے احوال سچے تھے یا نہیں، تم بتاؤ، اس بیس پر میں فیصلہ کروں گا۔ اس سوال میں بھی رسپیکٹ ہے، احترام ہے، عزت ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتا؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی، اللہ نہیں جانتا، پھر سوال کیوں کر رہا ہے کہ بندوں کے احوال تم بتاؤ؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ شاید کسی موقع سے میں نے ایک جملہ کہا ہے، آج تک ہم کیا سنتے آئے ہیں، ہمارے اوپر کرامن کاتبین، اور سورہ انفطار میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے لایا ہے۔ سورہ انفطار میں پڑھے بھی ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو جو کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین، نیکی لکھنے والے، بدی لکھنے والے۔ پارہ نمبر 26 میں بھی ایک ہے کہ جو تم بولتے ہو وہ سب محفوظ کر لیا جاتا، فرشتے کو تعینات کر دیا گیا۔ تعینات کا جملہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جب میرا پورا بایو ڈاٹا، میرا ڈیٹیل آف اعمال جو ہے سب کچھ کرامن کاتبین کے پاس ہے، تو میدان محشر میں ان کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ قرآن خود کہہ رہا نا، کرامن کا مطلب ہوتا معزز، اور کاتبین کا مطلب لکھنے والے۔ تو سب مطلب لکھا بہی کھاتا ہمارے اعمال کا ان کے پاس ہے، تو ان سے کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ اب یہ معلوم ہوا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن اللہ اس کے خلاف فرماتا ہے، اس کے خلاف فرماتا ہے۔ کسی روایت میں آپ نہیں بتا پائیں گے کہ کرامن کاتبین سے اللہ حساب لے رہا ہو کہ بتاؤ۔ یہاں بھی دیکھیں آپ، کیا کہہ رہا ہے، انبیاء اور رسول سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا تم بتاؤ۔
اور آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں پوری اس کی تفصیل پڑھے ہوں گے. آیت نمبر 41 میں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب سب سے گواہی لی جائے گی، سب گواہی دینے کے بعد جو بھی ہونا ہے ہوگا، لیکن اللہ پاک کہے گا رکو ٹھہرو، اب تم سب کی گواہی دینے کے لیے میں ایک ایسی عظیم ہستی کو بلا رہا ہوں جس کا نام محمد ہے. وہ اگر دے دیں گے نا گواہی تو اے انبیاء کرام تیری گواہی کی بھی تصدیق ہو جائے گی. آخری گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بیس پر اسی لیے رو پڑے بھی تھے آقا کہ میں کیسے گواہی دوں اپنے گناہ گار امت کی، لیکن اللہ پاک نے وعدہ لے لیا. خیر یہاں پر ایک صرف نقطہ بتا رہا ہوں، کام کوئی اور کرے اور اس کام کا منشأ توحید کو سمجھیے، گویا خدا خود چاہتا ہے بندوں کو بخشوانا. کیونکہ ایک کرامن کاتبین، تم کو تو ہم نے حق لکھنے کہا، تم تو سب لکھ دیے ہوں گے، لیکن دل مصطفیٰ تو دیکھو، دل مصطفیٰ دیکھو. میں مصطفیٰ کے دل کی تسلی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. جان تو رہا ہوں کہ تم نے سب لکھ دیا ہوگا، کبھی کوئی انوائلنٹری میں بھی کر دیا ہوگا تو لکھ دیا ہوگا، لیکن میرے آقا تو بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے آج جھکے ہوئے ہیں. میں تجھ سے نہیں سوال کروں گا، رکھ اپنے پاس اپنی حقیقت. آج تو صرف مطمح نظر محبوب چاہوں گا، میں محبوب کا مقصد کیا ہے وہ دیکھوں گا میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. واو واہ، وعدہ بھی لیا نبیوں سے اور نبیوں سے سوال بھی کر رہا اللہ تعالیٰ. تو بتا تیرے ہی بس کیا کہنا ہے. نہیں بھائی کر، میں جانتا ہوں تو نے سب لکھ دیا ہوگا، او میں جانتا ہوں. ہاں جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے. ہاں پتا بھی اس کے اشارے کے بغیر نہیں ہلتا. اس نے تو جان کو پیدا کی ہے، جاننے کو پیدا کیا، جاننے والے کو پیدا کی ہے. علم عامل معمول سب کو پیدا کیا، علم عالم معلوم سب کو پیدا کی ہے. کیا ہے مگر واہ میرے غوث واضح کر کے ایک بڑا اہم عقیدہ دیا کہ اللہ سبحانہ اور وسیم جیسے کمینے فکر رکھنے والے، چاہے کسی بھی مکتب سے تعلق رکھے، انسان نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کو صفت محبوبیت کی بنیاد پر ہی عزت ہے، صفت محبوبیت کی بنیاد پر. اور جب رب عزت عطا کرے تو ان کو بندہ استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. ایک والد جاہل بھی کیوں نہ ہو، ہم اپنا قبلہ مانتے ہیں، انہیں کعبہ مانتے ہیں، ماجدہ کہتے ہیں، ہم اپنی والدہ کو قبلہ کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں. لیکن غوث پاک کی شان میں ایسی بے حرمتی کی تھی اس نے. خیر تو احوال عباد کے تعلق سے اللہ سبحانہ انبیاء اور رسول سے پوچھے گا. میں کہتا ہوں اس پوچھنے میں بھی قربان کیا کہنا. اللہ حضرت نے ایک شعر کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو کریم ہے نا مولا، تیرا حبیب کریم ہے، تو کرم کا صدقہ کس کے لیے رکھا ہے تو نے؟ مشرک کے لیے تو رکھا نہیں ہوگا، کافر کے لیے تو رکھا نہیں ہوگا. تو کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. ارے بابا کیا کہنا ہے. اتنی کتابیں لکھنے والے، عشق کی تحریر اور عشق کی تحریک، عشق کی تصدیق، عشق کی تائید پوری امت کو سکھانے والے کہہ رہے ہیں لئیم بے قدر. ہائے ہائے ہائے، تو اور رضا سے حساب لینا. اس احمد رضا کو حساب اس لیے مت لے کہ یہ حساب کے قابل ہی نہیں ہے. او اب فلسفہ یہاں سے بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ نے کرامن کاتبین سے اپنی حقانیت دکھانے کے لیے کیوں نہیں کہا. وہ اللہ جانتا ہے میرے بندے حساب کے قابل نہیں ہے میری بارگاہ میں، اس لیے میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں آؤ میرے حبیب، کیا چاہیے آپ کو، سر اٹھاؤ میرے حبیب، کیا چاہیے آپ کو. سبحان اللہ. الممتثلین بأوامر اللہ المجتنبین عن نواہی، کہ احوال عباد کے بارے میں بتاؤ اے انبیاء کرام کے گروہ ہو، کیا ان لوگوں نے اوامر اللہ کی بجا آوری کی اور نواہی سے بچے، اور ان کے اندر اخلاص اعمال میں تھا، نیتیں ان کی اچھی تھی، احوال اچھے تھے،
اعتقاد اچھے تھے، حق کی قبولیت کے لیے کوشاں تھے، حق پر کنٹینیوٹی ہمیشگی برتتے تھے. یہ انبیاء سے سوال ہو رہا. لیشہد الانبیاء لہم. اب نبی جب شہادت دینا شروع کریں گے تو غوث کہتے ہیں فیفوزوا الی ما اعد لہم من المراتب والمقامات. تو اب ان کی گواہی کی بنیاد پر بلند بلند درجے یا درجے کی کوالٹی ان کے سامنے آتی جائے گی. واہ واہ. وانواع السعادات والکرامات، قسم قسم کی سعادتیں، قسم قسم کے اعزازات ان کے سامنے برستے جائیں گے. ما ان علمہ سبحان، یہی کہنا چاہ رہا تھا میں. ما ان علمہ سبحانہ بحالہم یغنی عن شہادتہم، باوجود کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی حالتیں کیسی ہیں، کیا ہیں، ان کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. یعنی خود غوث پاک کہہ رہے ہیں یغنی عن شہادتہم، اللہ بے نیاز ہے ان کی شہادت سے. لیسأل ایضا سبحانہ عن عناد العباد المصرین عن الجور والفساد المجترئین علی اللہ بالخروج عن حدودہ وعن مقتضیات احکامہ لیشہدوا صلوات اللہ علیہم فیساقوا صاغرین مہانین الی ما اعد اللہ لہم من الدرکات الہویہ الجہنمیہ. لیکن اپنے محبوب بندوں کی عزت و احترام کے لیے کہ جن کو تم نے جھٹلایا، میں انہی سے گواہی لے کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں خالق ہو کر جب ان کی عزت کرتا ہوں، تو مخلوق ہو کر ان کو نہیں مانا، تو معلوم ہوا انبیاء کرام کی عزت کے لیے سوالات ہو رہے ہیں وہاں پر. ورنہ اللہ شہادتوں سے بے نیاز ہے، وہ سب جانتا ہے. واہ واہ. اب سمجھ میں آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یا دیگر انبیاء کرام کو اللہ پاک بار بار یہ ہدایت کیوں فرماتا اپنی شان کے مطابق کہ تم ٹینشن مت لو، یہ مانیں گے تو ان کا بھلا ہوگا، نہیں مانیں گے تو میں ہوں نا. ارے باپ، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جانے سے مطلب انکار تو نہیں، مطلب کچھ کہا تھا، اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میں کیسے بولوں گا، بھائی کو بھیج دینا. تو اللہ پاک نے کہا تھا انی معکما اسمع و ارا، جاؤ تم دونوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. دیکھا آپ نے. تو نبیوں کا ڈیفینس اللہ پاک نے عام طور پر جب کیا، محبوبیت کی بنیاد پر، انتخاب کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیسا کیا ہوگا اللہ. واہ واہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے. آپ اس لفظ پر تو غور کیجئے. آدم نے کہہ دیا کہ میں مسجود ملائکہ ضرور ہوں، لیکن آج صرف ایک کا چلنے والا ہے، آج صرف ایک کا چلنے والا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ. آج صرف میں ہوں، تم میرے ساتھ مت آؤ. یہاں تک کہ عیسیٰ تک یہی جملہ بول رہے ہیں. سارا اسٹیٹس قوم کو معلوم ہے، ساری قوم بتا رہی ہے موسیٰ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، اے عیسیٰ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. سب گنوا رہے ہیں، اور سارے انبیاء کرام یہی بول رہے ہیں تمہاری بولی سچ ہے، سب سچ ہے، لیکن آج صرف میں کا درس دیا گیا ہے. دنیا میں تو میں نہیں کہا تھا، آج کہا تھا بس میں، اس کے علاوہ کوئی کسی کے نہیں کرنا، تم ہو نا میری امت. لیکن نہیں. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیسیٰ رہبری فرمائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زبان نہیں نکلے گی، کچھ نہیں بولا جائے. اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولیں گے آواز خود آ جائے گی، ارے اتنے دیر سے ویٹ کر رہا ہوں، کہاں تھے، کہاں تھے، انا لہا انا لہا انا لہا، میں ویٹ کر رہا ہوں، کہاں تھے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو انبیاء کرام کی وہاں بھی عزت، وہاں بھی احترام. دنیا میں بھی انبیاء کرام کو بھیجا تو محمد رسول اللہ کی شان ہی بیان کرنے بھیجا. اپنی بھی زبان پر رکھا، اپنی امتیوں کے بھی سامنے ذکر کروایا، ولیوں سے کروایا، تمام محبوبان الہ سے کروایا. بار بار وارن کیا کہ نبی کو مانو گے، چاہے کسی بھی نبی کو میں نے بھیجا، ان کو مانو گے تو بڑا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو سنو کیا کہہ رہا اللہ پاک. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، یقین رکھو کہ بے شک اللہ سبحانہ نے ان کافروں کے لیے، اب کافر کی بھی تفسیر دیکھیں غوث پاک کر رہے ہیں، الجاحدین لأوامر اللہ ونواہی،
جس نے اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی کا انکار کیا. یہ جملہ جب بولتا ہوں نا تو صحیح کہہ رہا ہوں, یو پی کا وزیر اعلیٰ ہمارے دماغ میں آ جاتا. قیامت آنے والی ہے نہیں, جو کچھ ہے سب کچھ یہی ہے, اب کچھ نہیں چلے گا, سب کو بھاگنا پڑے گا. ارے ایسا, ارے بولنا بھی ہو تو ذرا زوردار انداز میں جملہ بولو نا. خیر, المنزل فی کتب علی رسولہ, وہ اوامر وہ نواہی جو نازل کی گئی تھی یا جو تمام احکامات نازل کیے گئے تھے انبیاء کرام کی کتابوں میں اور یا اللہ پاک اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں پر. اللہ پاک نے تیار کر رکھا کیا؟ عذاباً علیما, دردناک عذاب. دردناک عذاب کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں لا عذاب اشد ایلاما منہ, ایسا عذاب کہ اس سے بڑا دردناک عذاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ کافروں کے لیے, اوپر میں سچوں کے لیے, صادقین. اب میں یہ ایک جملہ بس کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ سبحانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی زبان سے ایک ہی جملہ وہاں کہوایا. صحابہ کرام کی جماعت بھی کھڑی ہے, یہاں تک کہ جب سب کا معاملہ کلیئر ہو گیا حساب و کتاب کے حوالے سے, خصوصاً انبیاء کرام سے, تو اللہ سبحانہ, دیکھیے گا بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں میں, آخری گواہی جس کو آپ کہیں مہر لگانا, اسٹمپ ایک دم, یعنی آخری گواہی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلایا, چہرہ پاک مصطفیٰ دیکھا, ظاہری طور پر متغیر ہے, پوچھا میرے حبیب کیوں متغیر ہو؟ یہاں پر بھی ایک سوال, اللہ کو معلوم ہے کہ تغیر کی وجہ کیا ہے, پھر بھی سوال در سوال. واقعی اگر سوال میں پازیٹیوٹی ہو نا تو سوال بھی جواب بن جاتا, بلکہ لاجواب بن جاتا ہے, لاجواب بن جاتا ہے. افسوسناک پہلو ہے جماعت کے لوگ جو سوال کرتے ہیں, صرف گرانے کے لیے سوال کرتے ہیں, صرف دھسانے کے لیے. میں جو نقطہ دینے جا رہا ہوں کو کیچ کیجیے گا. تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بول رہے, صرف چہرہ ایسا بنائے ہوئے ہیں جس سے خدا وحدہ لا شریک بھاپ کر کے اپنی شان کے مطابق کہتا نہیں میرے حبیب, اس جمال کو تو میں نے سارے جمالوں پر حاوی رکھا ہے, اس میں تو مسکراہٹ صرف دیکھنا چاہتا ہوں, بولو کیا چاہیے. تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ایک جملہ دھیان دیجیے گا, اے اللہ جتنے اچھے ہیں وہ سب تیرے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام کا تو خیر مسئلہ ہی کلیئر ہے. ابو بکر صدیق سے لے کر امت کے جتنے بھی ولی ہیں, صالحین, صدیقین, شہداء, یہ سب تیرے ہیں. تو ٹھیک ہے میرے حبیب, پھر اے اللہ جو گنہگار ہیں وہ سب میرے ہیں, اسے میرے حوالے کر دے. اب اس لفظ پر صرف غور کیجئے گا, اور اس منظر کو امام اہل سنت نے جو کھینچا ہے, کہا میرے حبیب میں تو یہ قائم ہی اس لیے کیا ہوں کہ آپ کی سنوں, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر کیا کرنا رب, کیا کرنا؟ کہا مولا دیکھ تو. اس کے بعد سارے گنہگاران کو آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ. کافر اور مشرک کی بات نہیں, مرتد کی بات ہے, گنہگاروں کی, یعنی ہم سب کو کہیں, صاف بات. یا اللہ سب سے پہلے ہماری باری آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب آپس میں گفتگو کریں گے, کیا بات ہے ہم لوگوں کو سب الگ کر دیے ہیں, اور جن کے چہرے پاک کو دیکھنے کے لیے ہم ترس گئے, بلکہ اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے صبح و شام تیار رہتے تھے, یہ ہم لوگوں کو الگ کیوں کر دیے؟ نہیں نہیں نہیں. عمر ابن خطاب سے پوچھیں گے کچھ تو کرو عمر, عمر کہیں گے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ جتنے بھی صحابہ کی جماعت, غوث قطب ابدال, سب کی جماعت, کیا بات ہے, ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا آقا؟ ارے ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو آج
اوہ کیا 1 سال کیا کروڑوں سال بھی کھڑا رہنا پڑے تو ہم دیکھنے کو تیار ہیں. لیکن آج ایسا کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی اس طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. سوچیں آپ نظر رسول کے لیے آپ دیکھیں, ایک بار بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. سب لوگ جب پریشان ہوں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کو جب کھڑا کر دیا لائن میں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام, منظر کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا, عربی کے الفاظ کچھ ہو سکتے ہیں لیکن منظر یہی کہہ رہا ہے کہ گناہ گار کا کان پکڑیں گے میرے آقا اور کہیں گے کیوں گناہ کیا تھا, کیوں گناہ کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے, جاؤ میں نے تیری بھی شفاعت کر دی, جاؤ تیری شفاعت کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے جب ہر ایک کی شفاعت کریں گے, اور جانتے ہیں شفاعت ہی نہیں بلکہ جمال محمدی بھی سے بھی وہ ان کو رونق افروزی ہوگی, شرفیابی ملے گی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منظر کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق جیسی ذات, تمام متقی ذات جن پر تقوی ناز کرے, قرآن جنہیں اتقا کہا, سب سے بڑے متقی, امام المتقین, وہ ذات رش کر کے کہے گی نہیں عمر کچھ تو کرنا پڑے گا, آج اس خصوصی انعام سے ہم محروم نہیں ہو سکتے, اس خصوصی انعام سے ہم محروم نہیں ہو سکتے. ہم نے تو انعام پانے ہی کے لیے اتباع رسالت کی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہی کے لیے سب کچھ کیا ہے, ورنہ جنت تو ہم کو دنیا ہی میں مل گئی تھی, رضائے مولا تو ہم کو دنیا ہی میں مل گئی تھی. نہیں, نظر رسول کہ ہم واقعی بھکاری ہیں, ہمیں یہ چاہیے تو چاہیے, تو سب بالاتفاق ایک میٹنگ کر کے کہیں گے ایسا کرتے ہیں کہ گناہ گاروں کے بازو میں کھڑے ہو کر گناہ گاروں سے گناہ کو قرضہ لے لیتے ہیں. دار الجزا میں بھی اللہ پاک نے ان متقیوں کو یہ توفیق بخشی, سارے گناہ گاروں کے پاس نیکوکار آ کر کے کہیں گے ایک قرضہ دے دو. وہ اس عالم میں آپ منظر کو ذرا کھینچیے, کیا منظر ہوگا. گناہ گار کہیں گے دے دو نا یار, دے دو نا یار, تم مجھے اچھا جانتے ہو نا, ہاں جب میں کہہ رہا ہوں تو غلط تو نہیں کہوں گا, جب اچھا جانتے ہو. کہیں گے ٹھیک ہے لے لو, لے لو, پیر کے بے نمازی ہونے کا گناہ لے لو, ہم نے نماز نہیں پڑھا تھا اس دن کا لے لو, اس دن کا لے لو. اوہو, جب لے لیں گے تو سند کے طور پر ہاتھ رکھ کر لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. آقا کا جمال جب دیکھیں گے تو آقا کہیں گے تیرے راستے ہٹو 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 ہٹو. نہیں آقا دیکھیے میرے پاس بھی گناہ کی سند ہے. اس وقت میرے آقا اپنے اشکبار آنکھوں سے کیسا مسکرائیں گے, اتنی محبت کرتے ہو, اتنی محبت کرتے ہو, میری نظر کرم کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار ہو. ہمیں تانا مت دینا ہے انسان, ہم گنہگار ہیں اپنے حبیب کی شفاعت کے انتظار کے لیے, حبیب کی شفاعت کے منتظر ہونے کے لیے. تمہیں تمہارا خالص تقوی مبارک ہو, رہنے دو, لیکن ہمیں گناہ پر انگشت نمائی نہ کرنا. ہاں ہم گستاخ نہ ہوں, ہم بے ادب نہ ہو. اس منظر کو ایک شعر میں امام اہل سنت نے جو فرمایا, اپنے چٹائی پر بیٹھ کر کہتے واہ کیا ذوق افزا شفاعت, ذوق افزا یعنی شوق اور ذوق سے گناہ خرید رہے ہیں. ذوق کو بڑھانے والی شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. پرہیزگاری کے بدلے میں گناہ کو پرہیزگار لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے نیکی, تم رکھو اس کو اور وہ گناہ میں رکھ لیتا ہوں. گناہ کے بدلے میں قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. اس منظر کا جب ہم نے احساس کیا تو یہ حال ہے آقا. جب آپ سامنے ہوں گے, واہ وہ جمال یار. ہمیں اب کوئی فلسفہ حیات نہ سکھائے, ہمیں جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہ سکھائے. اگر ہم پر احسان ہی کرنا ہے تو ایک احسان کر دے کہ بس دعا کرے کہ ہم گستاخ رسول کبھی نہ ہوں, ہم نبی کے ہمیشہ وفادار ہوں, گناہگار ہوں اپنی جگہ پر ہے لیکن گستاخ رسول کبھی نہ ہو. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کا بنائے رکھے, عزت و آبرو
کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، رسوائی سے محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، جب تک زندہ رکھے اپنے حبیب کے خیالات جمالات میں رکھے، کمالات میں رکھے، عظمتوں کے باب میں ہمیشہ تیار رکھے۔ یا اللہ آج کی اس خصوصی گفتگو کو فیوز و برکات جیلانی کے صدق و طفیل میں قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما۔ جانتے ہیں مولا قلب سلیم، قلب صادق سے ہر نکلی ہوئی بات کو تو قبول کرتا ہے۔ پروردگار صادقین کے صدق و طفیل میں ہم سب کو بھی قلب صادق نصیب فرما، قلب سلیم نصیب فرما۔ یا اللہ یہ دل روئے تیرے حبیب کے لیے، روئے تیرے حبیب کی جمال کے لیے، تیرے حبیب کی نظر کرم کے لیے، اس کا ہم نتیجہ جانتے ہیں۔ مولا ہمیں ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی آنکھیں، ایسا دل، ایسی حرکتیں، ایسی ادا نصیب فرما۔ پروردگار وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو۔ مولا ہمیں قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں، برزخی دنیا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ میرے آقا آئیں، مسکرا دیں، پھر جو کرنا ہے مولا تو کر لینا۔ ہم سے بڑے بڑوں نے حساب کے حوالے سے کہہ دیا لئی میں بے قدر کو نہ شرما۔ مولا ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اس لائق ہی نہیں ہے اعمال کے ہم تیری بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ پروردگار حبیب پاک کے تصور جمال کا صدقہ عطا کر دینا، خیالات حسین کا صدقہ عطا کر دینا، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا صدقہ عطا کر دینا، حسن مصطفیٰ کے دیدار کی خوشی کا صدقہ عطا کر دینا۔ ہم اسی میں جیتے ہیں مولا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کر جملہ بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔